اسٹارٹ پہلے کا کیا ہوا ہے؟ اوکے. تو لاسٹ ٹائم ہم جو دیکھ رہے تھے وہ ہم نے کمپریسرز کو زیادہ جنرل فارم میں اور کینونک سائن ڈیجٹ فارم کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے, یاد ہے کیا تھی کینونک سائن ڈیجٹ فارم؟ نہیں یاد؟ کامران اگر آپ آواز صحیح آ رہی ہے؟ صحیح ہے. آپ اگر جا کے میرے لیپ ٹاپ کا چارجر لے آئے نا تو مجھے لگتا ہے یہ بند نہ ہو جائے گی کلاس کے درمیان, میری سیٹ پہ جو لگا ہوگا نا ادھر سے. اوکے, تو یاد نہیں ہے سی ایس ڈی کیا تھی؟ کینونک سائن ڈیجٹ فارم. دیکھا اس نے کیا دیا بیٹری رننگ لو. اور دو چیزیں کی تھی ہم نے, ایک کمپریسر اور ایک سی ایس ڈی. تو کوئی تو بتائے یار, تاکہ مورال کوئی میرا بھی بوسٹ ہو کہ میں پڑھا رہا ہوں. تو کمپریسر کس میں یوز ہو رہا تھا؟ اور نہ کرو یار, اب کمپریسر کا تو پتا ہونا چاہیے. کمپریشن کس کو کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ 3 کو ایڈ کریں تو سم اور کیری جو آتے ہیں یہ کمپریس فارم ہوتی ہے. اور ملٹیپلیکیشن میں بہت ساری پارشل پروڈکٹس ہوتی ہیں, اسی طرح ڈاٹ نوٹیشن سے ہم نے بنائی تھی, ان کے 3 کے پیر بنائے تھے. اور کینونک سائن ڈیجٹ فارم یہ تھی جس میں ہم نے بیسکلی, یہ تو فارم تھی لیکن جو ہم نے یوز کی تھی چیز وہ تھی اسٹرنگ پراپرٹی. ٹھیک ہے, کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر بہت سارے ونز آ رہے ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پہلے 1 کو بار کر دیں, اگلے سب کو 0 کر دیں اور اس سے ایک آگے 1 لگا دیں. پھر اگر دوبارہ 1 آ رہے ہیں تو اس کو بار کر دیں, اگلوں کو 0 کر دیں اور ادھر 1 لگا دیں. تو یہ نمبر چینج ہو جائے گا. بار کا مطلب ہے کہ یہ نیگیٹو آپ کا 1 ہے. ٹھیک ہے, اس پراپرٹی کو اور ان چیز, یہ 2 کانسیپٹ جس کو ہم کہ یہ جو کمپریشن ہے کہ 3 سے 2 میں کنورٹ کرنا, اور اس کمپریشن کے آگے ہم نے ڈاڈا اور والیس ٹریز پڑھے تھے جو کہ پڑھے ملٹی پلائر کے لیے تھے ہم نے, لیکن کبھی بھی کمپریشن کے لیے یوز. تو لاسٹ کلاس میں نہیں پڑھے تھے, یہ اس سے پچھلی میں پڑھے تھے, لیکن لاسٹ کلاس میں ہم نے اسی کانسیپٹ کو جنرلائز کیا کہ اگر کوئی آپ کا کمپیوٹیشنل اسٹرکچر ہے جس میں آپ لیٹ سے ایف آئی آر فلٹر ہے یا آئی آئی آر فلٹر ہے, دونوں کی ہم نے اگزامپل کی جس میں آپ کی ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن ہو رہی ہیں, تو اس میں جو ایڈر کیونکہ ایک بڑا بلاک ہوتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم ایڈر کو اوائڈ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ کمپریسرس. ٹھیک ہے, کہ ہم نے جو لاسٹ ایگزامپل کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک سمپل چلو یہ بھی مجھے دوبارہ آف کرنی پڑ جائے گی. تو یہ ہم نے ایگزامپل کی تھی کہ اگر میں نے سمپل یہ والا فلٹر بنانا ہے کہ جس میں میرے پاس ان پٹ آ رہی ہے, ایک ایک کر کے سیمپل آ رہے ہیں, لیٹ سے کوئی آواز کے سیمپل تھے یا کسی چیز کے, اور میں یہ میری آؤٹ پٹ ہے اور یہ بیچ میں ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن, ایک سائیکل پرانا لیا اس کو ملٹیپلائی کیا کسی کانسٹنٹ سے اور اس کے بعد آپ نے ایڈ کر دیا, اور پھر پرانا لیا ملٹیپلائی کیا ایڈ کر دیا, اس طرح چل رہے ہیں. تو یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہ والا پاتھ جو ہے نا کہ ملٹیپلیکیشن ایڈیشن کے بعد دوبارہ رجسٹر, یہ ہمارا کریٹیکل پاتھ ہے کہ جس کے جو کافی سلو بنے گا اوور آل, کہ ملٹیپلائر کا ڈیلے بھی آ جائے گا, ایڈر کا ڈیلے بھی آ جائے گا, اور اس کے بعد پھر رجسٹر کے اندر, یعنی کہ آپ یہ میں نے بھی پڑھایا نہیں ہے, میں آج کے لیکچر میں پڑھاؤں گا کہ کریٹیکل پاتھ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بیسکلی کریٹیکل پاتھ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سرکٹ کا سلویسٹ پاتھ, ٹھیک ہے, کہ یعنی اس کیس میں سب سے لمبا ٹائم لگے گا, ملٹیپلائر کا ریزلٹ آ جائے, وہ ریزلٹ ایڈر کی ان پٹ پہ جائے, پھر ایڈر کا بھی ریزلٹ آ جائے, تو اس میں ٹائم لگے گا. تو وہ جو ٹائم ان دونوں کا ملا کے بنتا ہے, لیٹ سے یہ میرے پاس بنتا ہے 10 نینو سیکنڈ اور یہ بن جاتا ہے آپ کے پاس لیٹ سے 4 نینو سیکنڈ, میں رینڈملی خود ہی سے نمبر دوں, تو یہاں سے یہاں تک ٹوٹل 14 نینو سیکنڈ لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, سو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ جو میں اس لیٹ سے کہ اس کے پیچھے بھی کہیں پہ رجسٹر ہوا تھا اور آگے بھی رجسٹر ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو رجسٹرز ہمیشہ کلاک پہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کمبینیشنل پارٹ ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. سو جو کمبینیشنل پارٹ ہے اس میں جو سب سے لمبا پاتھ ہوتا ہے، جس طرح اس کیس میں 14 نینو سیکنڈ بن رہا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس سرکٹ کو اگر چلانا چاہتے ہیں تو کلاک کی فریکوینسی میکسیمم کیا رکھ سکتے ہیں. اگر یہاں سے یہاں تک ویلیو آنے میں 14 نینو سیکنڈ لگتے ہیں تو آپ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کلاک کا اگلا ایج 14 نینو سیکنڈ سے پہلے آئے، کیونکہ اس وقت تک تو یہ ویلیو ہی اسٹیبل نہیں ہوئی ہوگی، ابھی پورا کیلکولیٹ ہی نہیں ہوا ہوگا، تو پھر جو ویلیو سیو ہو جائے گی وہ غلط ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کو منیمم 14 نینو سیکنڈ کا انتظار کرنا ہے اگر یہ نمبرز اس طرح سے ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوا جو بھی 14 نینو سیکنڈ کو آپ 1/14 نینو سیکنڈ کر کے دیکھ لیں کہ کتنے میگا ہرٹز کی فریکوینسی بنتی ہے. اٹ شوڈ بی اراؤنڈ کتنا ہوگا 70 یا کوئی اس کے 60-70 میگا ہرٹز پہ اس کا مطلب آپ کا سرکٹ چل سکتا ہے. بٹ اگر آپ اس کو فاسٹ کر سکیں، آپ کہیں گے نہیں میں 60-70 میگا ہرٹز کے بجائے 100 میگا ہرٹز پہ چل سکتا ہوں، تو یہ ہمیشہ ڈیزائربل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب آپ زیادہ سیمپلس پروسیس کر سکتے ہیں، زیادہ تیزی سے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو تیز کرنا ہے اس کا ایک طریقہ تھا کہ پھر ہم نے کمپریسرز کو ادھر یوز کر لیا تھا. ہم نے اسٹرنگ پراپرٹی کو یوز کر کے کہا تھا کہ یہ جو ایچ آف این ہے اس میں سے 4 ونس صرف لے لیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو سب سے پہلے کینونک سائن ڈیجٹ فارم میں کنورٹ کر لیں. کینونک سائن ڈیجٹ فارم میں یہ ہوتا ہے کہ 2 کنزیکٹو 1 نہیں آتے، ہمیشہ ان کے درمیان 0 آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ. اس سے آپ کے پاس جو سیمپل آئے اگر ہم اس میں 4 لے لیں تو 80 dB کی اسٹاپ بینڈ اٹینویشن ہمیں مل جاتی ہے. تو ہم اس کو منیمم 4 1 لے لیں، ان 1 کے حساب سے کمپریسر بنا دیں. تو ہم نے یہاں پر اس کو یوں چینج کیا تھا کہ اس ملٹی پلائی کے بجائے کمپریسر لگا دیں. ٹھیک ہے، تو کمپریسر کیا کرتا ہے کہ ملٹیپل اگر آپ نے 4 روز ہیں یا جتنی بھی روز ہیں ان کو کمپریس کر کے 2 روز بنا دیتا ہے. 2 روز کو بنائے گا، پھر ہم نے ایڈ جو کرنا تھا ہم نے کہا تھا اس ایڈ کو بھی کمپریسر کا پارٹ بنا دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایڈیشن بھی تو یہی ہوتی ہے کہ آپ 2 نمبرز کو ایڈ کریں، آپ کہیں کہ یار میں ان پارشل پروڈکٹس کے ساتھ ادھر بھی کمپریس کر دوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایچ آف این کے 4 آپ کے پاس جو 1 آ رہے تھے وہ ہو گئے، ایک ان پٹ یہاں سے آ رہی تھی، ایک ان پٹ یہاں سے آ رہی تھی، تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس بن گئے 4 5 6 جن کو آپ نے کمپریس کیا، تو یہ 6 to 2 کمپریس کر دے گا. ٹھیک ہے، تو ادھر 2 روز لیکن آ جائے گی. 2 روز آئیں گی تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے یہاں پر ایڈ کر کے ان کو 1 بنا دوں، لیکن ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں 1 نہ بناؤں بلکہ ان 2 روز کو آگے لے کر کے چلتا جاؤں اور پھر میں ان 2 کو بھی اس کا پارٹ بنا دوں. ان کو اس کا پارٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 4 نے اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہونا ہے، اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو ایکچولی یہ ان دونوں کے حساب سے کمپریشن ہوگی، یعنی کہ ان دونوں کو کریں گے تو اس سے بھی 4 روز بن جائیں گی، اس سے بھی 4 روز بن جائیں گی، کیونکہ 4 پارشل پروڈکٹ اس سم کی بنے گی، 4 پارشل پروڈکٹ اس سم کی بنے گی. تو وہ پارشل سم اور پارشل کیری کہہ لیں تو 4 ہی ہو گئی، 4 ہی ہو گئی، 8 اور 1 9، تو یہ آپ کو 9 to 2 کمپریسر لگانا پڑ گیا. اور وہ آپ لگائیں گے تو اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہوا تھا کہ اس پورے لوپ کے اندر سے ایڈر نکل ہی گیا. ٹھیک ہے، صرف کمپریسر کا ڈیلے رہ گیا. کمپریسر کا ڈیلے رہ گیا تو آخر میں ہم اس جگہ پر آ کر ہم نے ایڈ کرنا ہے. یہاں پر ہم اس کو پائپ لائن کر سکتے ہیں، یہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ رجسٹر لگا دیں اور اس کے بعد ایڈر لگا دیں. رجسٹر کے بعد اگر ایڈر لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کلاک ٹو کلاک مطلب رجسٹر ٹو رجسٹر ہم نے ڈیلے دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ اگر 4 نینو سیکنڈ لیتا تھا تو اب ہمارے پاس وہ 14 کے بجائے 4 نینو سیکنڈ میں یہ کام ہو جائے گا. اور یہ کمپریسر بھی موسٹ پرابلی 4 نینو سیکنڈ کے قریب ہی یا اس سے کم ہی لے رہا ہوگا، کیونکہ یہ کمپریسر میں ہم نے دیکھا فل ایڈرس کے ڈیلے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کمپریسر میں اگر ملٹیپلائی کرنا ہے تو اینڈ گیٹس اس کے بعد فل ایڈرس کا ڈیلے جتنے لیولز کا ہو. تو اگر 9 کا ہے تو یہ 3-4 فل ایڈر کا ڈیلے بنے گا. تو وہ لیٹ سے 4 نہیں ہے، زیادہ ہے میں کہتا ہوں ابھی، کیونکہ ہم فرضی نمبر ہی رکھ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں 6 نینو سیکنڈ ہے. تو اسٹل ہم 14 نینو سیکنڈ کے سائیکل کے بجائے اگر 6 نینو سیکنڈ کا سائیکل بنا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 14 سے ہاف سے بھی تھوڑا سا تیز چل رہا ہے. تو اتنی دیر میں آپ 2 کمپیوٹیشن کر سکتے ہیں بجائے 1 کمپیوٹیشن کرنے کے. تو یہ اس کا یہ فائدہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئک سا ریکیپ ہمارا ہو گیا جو آل دو ہم نے پہلے کیا ہوا تھا، بٹ اس کو کیونکہ آپ میں سے کسی کو بھی یاد نہیں تھا تو ریکیپ کر لیں. ٹھیک ہے،
اوکے کچھ ٹاپکس میں پہلے پیچھے چیپٹر کے چھوڑ گیا تھا جو کہ اب میں کور کرنا چاہوں گا، کیونکہ بیسک بلڈنگ بلاکس اور یہ کسی بھی سیکوینس میں ہو جائے تو ان میں شاید فرق نہیں تھا، لیکن آگے کی چیزوں سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں کور ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، سو یہ جو آپ کا چیپٹر 4 تھا یہ اس کی سلائیڈز ہیں. ٹھیک ہے، سو ایک ان میں سے ہم ابھی یوز کر رہے تھے کانسیپٹ. ٹھیک ہے، وہ تھا کریٹیکل پاتھ کا. ٹھیک ہے، سو جو آپ کا کریٹیکل پاتھ ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ آپ کا جو بھی ڈیزائن ہے اس کی جو بھی لاجک بنائی ہے یو کین آلویز تھنک آف اٹ ایز کہ اس کے اندر کچھ رجسٹرز ہیں اور باقی کمبینیشنل بلاکس ہیں. ٹھیک ہے، کہیں پہ آپ نے ایڈر ملٹی پلائر اینی تھنگ جو بھی چیز لگائی وہ سارے کمبینیشنل بلاکس ہیں اور کہیں پہ پھر بیچ میں رجسٹرز بھی آ رہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کا کریٹیکل پاتھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل آپ کا کتنا ٹائم لگے گا فرام کریٹیکل پاتھ ہوتا ہے. اب ادھر بیسکلی ادھر پہلے میں آپ کو پاتھ بتا دوں پاتھ سے کیا مراد ہے. پاتھ سے مراد ہے کہ اگر ادھر سے ادھر آپ کنیکٹڈ ہیں یوزنگ سم کمبینیشنل پاتھ تو اب یہاں سے جتنی بٹس جا رہی ہیں تو ہر وائر جو کہ کچھ کسی گیٹ سے گزر کے یہاں تک پہنچ رہی ہے اٹس ون پاتھ. ٹھیک ہے، تو ہر پاتھ کا اپنا اپنا ڈیلے ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لیٹ سے اگر ایڈر لگا ہوا ہے تو ایڈر کا جتنا ڈیلے ہے وہ ہر پاتھ میں ڈیلے آ جائے گا. ان میں سے جو سب سے لانگیسٹ پاتھ ہوتا ہے ٹائم وائز اس کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل پاتھ، کیونکہ وہ بتا رہا ہوتا ہے جس طرح بھی میں نے اگزامپل میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کس کلاک پہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل اگر میں ادھر سے ادھر تک جا رہا ہوں اور یہ دو کمبینیشنل بلاک تھے اور یہ بھی 5 نینو سیکنڈ لے رہا تھا یہ بھی 5 نینو سیکنڈ لے رہا تھا، یہ لیٹ سے 6 لے رہا تھا یہ لیٹ سے 2 لے رہا تھا یہ 2 لے رہا تھا، تو اب آپ کا یہاں سے 6 + 5 11 نینو سیکنڈ جو ہے وہ سب سے بڑا پاتھ بن گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کلاک جس پہ یہ سرکٹ چل سکتا ہے اس کا پیریڈ 11 نینو سیکنڈ سے ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی کلاک پہ چلے گا تو آپ نے ادھر ان پٹ دی اور اگلے کلاک ایج پہ آپ اگلی ان پٹ دے دیں گے تو یہاں پر ان پٹ چینج ہو جائے گی اور اگلے کلاک ایج میں یہ سیمپل کر لے گا اپنی کہ میرے پیچھے سے کیا ریزلٹ ہے. تو اگر وہ 11 نینو سیکنڈ سے کم ہوا تو یہ دو بلاکس کا جو ریزلٹ تھا وہ کمپیوٹ ہی نہیں ہوا ہوگا. اس وقت تک کمپیوٹ نہیں ہوا ہوگا تو یہ غلط ویلیو اپنے پاس اسٹور کر لے گا. غلط ویلیو اسٹور کر لے گا تو obviously پھر غلط ریزلٹ سے. تو اٹ ہیز ٹو بی انشورڈ کہ آپ کے ٹائمنگ میٹ ہو رہی ہے. تو یہ جب میں آپ کو شروع میں پڑھا رہا تھا زنک کے اوپر اور میں آپ کو کہتا تھا کہ ٹائمنگ رپورٹ میں جا کے دیکھیں کہ ٹائمنگ میٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وہ میں نے ایک آپ کو بتایا تھا نا ادھر آ کے آل یوزر اسپیسیفائڈ ٹائمنگ کنسٹرینٹس آر میٹ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ نہیں. وہ ایکچولی یہ کام کر رہا ہوتا تھا کہ جو ٹائمنگ اینالائزر ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ آپ کے ڈیزائن میں دیکھتا ہے کہ آپ نے کیا کلاکس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کتنے میگاہرٹز کے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. جس طرح ہمارا زنک جو ہے وہ 650 پہ چل رہا تھا لیکن جو پی ایل تھا وہ ہم تقریباً 100 میگاہرٹز پہ شاید چلا رہے تھے جب ہم نے کچھ ایگزامپلس کی تھی. تو اب 100 میگاہرٹز کا مطلب ہے کہ اس کا ایک سائیکل 10 نینو سیکنڈ کا ہے. تو جتنے بھی آپ کا جو بھی ڈیزائن تھا ہم نے کچھ کاؤنٹرز بنائے کچھ ڈفرینٹ چیزیں بنائی تو ان کو آپ اگر رجسٹر اور کمبینیشنل میں توڑ لیں تو اس میں اگر کسی پاتھ کا کمبینیشنل ڈیلے 10 نینو سیکنڈ سے زیادہ ہوتا تو ہمیں نیچے لکھا ہوا آ جاتا کہ یوزر اسپیسیفائڈ ٹائمنگ کنسٹرینٹس آر ناٹ میٹ. ٹھیک ہے، اور اگر وہ ایسا کہہ دیتا تو پھر ہم جا کے دیکھتے کہ یار مسئلہ کس جگہ پر آیا ہے کون سا پاتھ ہے جو کہ زیادہ ٹائم لے رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جب میں بورڈ پہ آ جاؤں گا تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا کمران بورڈ ہو رہا ہے کور. ٹھیک ہے، دوبارہ لائٹ جلا دو. اوکے اوکے، سو میں بھی اگر میرے پاس کوئی ایک کمبینیشنل پاتھ تھا اور لیٹ سے کہ کوئی اور کمبینیشنل پاتھ بھی تھا اور یہاں سے آگے بھی کوئی کمبینیشنل پاتھ تھا جو یہاں پہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے، سو یہ جو ریکٹینگلز ہیں یہ رجسٹرز ہیں اور جو کلاؤڈز ہیں یہ کمبینیشنل پاتھ ہے. ٹھیک ہے، تو لیٹ سے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا 4 نینو سیکنڈ تھے اس میں لگ رہے اور 3 نینو سیکنڈ اس میں لگ رہے تھے اور لیٹ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ ادھر 8 نینو سیکنڈ اس والے پاس پہ لگ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹائمنگ اینالائزر یہ سارے پاس کیلکولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی بیس پہ نکالتا ہے کہ اچھا کون سب سے زیادہ ڈیلے لے رہے. ٹھیک ہے،
اور وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے لاجک کو ایکچوئل میں ایف پی جے پہ پلیس کر کے دیکھ لیا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہر گیٹ کا کتنا ڈیلے ہے, اگر ایک پاتھ کا اپنا ڈیلے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس نے ایک پاتھ کو دوسری جگہ کنیکٹ کیا تو اس کی لمبائی کی وجہ سے جو ڈیلے آ رہا ہے اور جو لک اپ ٹیبل کا ڈیلے ہے وہ سارے ڈیلیز ایڈ کر کے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا ڈیلے لگ رہا ہے ہر پاتھ پہ. تو اگر ٹائمنگ میٹ نہ ہو رہی ہو تو آپ ٹائمنگ اینالائزر ایک ٹول ہے جو ہم نے پڑھا نہیں, لیکن آپ اس کو کھول کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو بتا سکتے ہیں کہ یار مجھے سارے فیلنگ پاتھس بتاؤ. تو وہ آپ کو بتائے گا کہ لیٹ سے کہ یہ والا ہم نے سنتھسائز کیا اور ہم اس کو کرنا چاہ رہے تھے ایسی, چلو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ 11 نینو سیکنڈ لے رہا ہے, لیٹس اسیوم, ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو کہا تھا کہ بھائی 100 میگا ہرٹز پہ اس کو چلاؤ. تو 100 میگا ہرٹز پہ چلائیں تو 100 میگا ہرٹز کے حساب سے پیریڈ بن جاتا ہے 10 نینو سیکنڈ, ٹھیک ہے. تو یہ تو 11 نینو سیکنڈ لے رہا تھا. تو اگر میں نے اس کو سنتھسائز کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے بتائے گا کہ ٹائمنگ کنسٹرینٹس آر ناٹ میٹ, ٹھیک ہے. تو پھر میں جا کے کھولوں گا ٹائمنگ اینالائزر, میں کہوں گا کون سے پاتھس فیل ہو رہے ہیں, تو مجھے بتائے گا کہ یار یہ والا جو رجسٹر تھا جو بھی میں نے آر ٹی ایل میں اس کا نام رکھا ہوا تھا, اس رجسٹر سے لے کر اس رجسٹر تک جو آپ آ رہے ہیں اس کے درمیان ساری لاجک کمبینیشنل ہے, اور وہ اس کا جو ہے ڈیلے اس جگہ پر اتنا ہے, اس جگہ پر اتنا ہے, وہ پورا مجھے بتا دے گا کہ اس گیٹ پہ اتنا آیا, اس گیٹ پہ اتنا آیا, پاتھ پہ اتنا آیا, وہ پورا مجھے بتا دے گا. اچھا, اب وہ جب مجھے پتا چل جائے گا تو اب میرے پاس دو آپشن ہے. اگر تو یہ جو میں نے کام کیا ہوا تھا, یا تو میں اس کی لاجک کو امپروو کر لوں تھوڑا سا کہ جس سے یہ کم ٹائم لینا شروع کر دے, ٹھیک ہے. جس طرح اگر یہاں پر کہیں پہ ریپل کیری ایڈر لگا ہوا تھا, میں کہوں یہاں پر کنڈیشنل سلیکٹ ایڈر لگا دے تو وہ تیز ہوگا, ایریا تھوڑا اور لے لے گا لیکن ٹائم بچا دے گا. ایک آپشن یہ ہے کہ میں اس کو پائپ لائن کر دوں. پائپ لائننگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو پورا کام کرنا تھا اس کو میں کسی طرح دو حصوں میں توڑ لوں, کہ آدھا کام میں کروں اس کے آگے رجسٹر لگاؤں اور آدھا کام اس کے بعد کر لوں, ٹھیک ہے. سو جب میں آدھا کام کروں گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی 6 نینو سیکنڈ میں ایک طرف ہو جائے, 5 نینو سیکنڈ میں دوسری طرف ہو جائے, ٹھیک ہے. وہ ایگزیکٹلی اس طرح ڈیوائڈ نہیں ہوتے, عموماً تھوڑا سا آف ایگزامپل میں زیوم کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر میں نے اس کو اس طرح سے توڑ لیا تو یہ کہلاتا ہے پائپ لائن کرنا. لیکن اس میں سمپل اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ جو ادھر سے ان پٹ آ رہی تھی وہ بھی ازیوم کر رہی تھی کہ یہاں سے, تو اگر میں نے رجسٹر لگایا تو یہ ایک سائیکل لیٹ پہنچے گی, تو مجھے اصولی طور پر اس جگہ پر بھی ایک رجسٹر کا اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ دونوں طرف سے جو ڈیلے ہے وہ برابر ہو جائے, ٹھیک ہے. برابر ہو جائے گا تو اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہوگا کہ ان پٹ آنے کے پہلے 2 سائیکل بعد آؤٹ پٹ آ رہی تھی, اب اس کے بجائے 1 اور یہ 2 اور یہ 3 سائیکل کے بعد آؤٹ پٹ آنا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن کلاک تیز ہو گیا, یعنی کہ اب آپ اس کا میکسیمم آپ کے پاس آ رہا ہے 6 نینو سیکنڈ. سو اب آپ اس کو 1/6 نینو سیکنڈ جو کہ کتنا بن جائے گا 180 یا 170 میگا ہرٹز جو بھی بنتا ہے, یا 160 میگا ہرٹز اس کے قریب لیٹ سے کہتے ہیں. میرا خیال ہے 180 کے قریب ہونا چاہیے کیونکہ اگر 5 نینو سیکنڈ ہوتا تو 200 بن جاتا, تو 6 نینو سیکنڈ پہ 180 کے قریب لیٹ سے میں کہتا ہوں. تو 180 میگا ہرٹز پہ اب آپ چلے گئے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کا پہلے 100 میگا ہرٹز پہ بھی نہیں سنتھسائز ہو رہا تھا. تو اس کو اگر میں سنتھسائز کروں گا تو یہ 100 میگا ہرٹز کے حساب سے ٹھیک سنتھسائز ہو جائے گا, میں اس کو 100 میگا ہرٹز کلاک پہ چلا سکتا ہوں. اور انفیکٹ میں اس کے کلاک کو اگر یہ ہو رہا ہے, اگر میں نے واقعی آف کر دیا اور یہی کریٹیکل پاتھ تھا تو میں اس کو بڑھا بھی سکتا ہوں, میں 150 یا 160 میگا ہرٹز پہ بھی چلانے کی کوشش کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز کہلاتی ہے پائپ لائننگ, کہ آپ اس کو سٹیپس میں توڑ دیں, ٹھیک ہے. اوکے, اچھا میں جو آپ کو جو ہم نے ٹاپک چھوڑے تھے نا وہ بیسکلی یہ تھا کہ میں ٹاپ لیول پہ اگر کوئی بڑا سسٹم بنا رہا ہوں تو اس کو کیسے توڑ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کان پروسیس نیٹورک, ٹھیک ہے. سو اکثر جو سسٹمز ہوتے ہیں نا اس کو اس میں توڑا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں نا ٹاپ لیول پہ, تو فار ایگزامپل آپ کو کمیونیکیشن سسٹم ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو کمیونیکیشن سسٹم ہے تو اس میں آپ نے کچھ ٹرانسمٹ کرنا ہے اور کچھ ریسیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک کوئی اینٹنا ہوگا اور ادھر سے میرا ایک کوئی ٹرانسمیٹر ہوگا اور دوسری طرف میرے پاس کہیں پہ ریسیور ہوگا. اور اگر ٹو وے کمیونیکیشن ہے تو پھر میں ادھر چاہوں گا کہ ادھر بھی ریسیور بھی ہو اور ٹرانسمیٹر بھی ہو, ٹھیک ہے. سو اگر ریسیور اور ٹرانسمیٹر دونوں ہوں گے تو اس میں بھی دو آپشن ہے, ایک یہ کہ علیحدہ علیحدہ ٹرانسمیٹر اور ریسیور ہیں یا سیم اینٹنا سے ٹرانسمیٹر. اکثر آپ سیم اینٹنا سے ٹرانسمیٹر ریسیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹرانسمیٹر آن ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے ریسیور آن ہوگا, یا آپ اگر دو پیرل میں لگا دیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیٹ سے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ٹرانسمیٹر ہے, لیٹ سے کہ یہ آپ کا کوئی ریڈیو براڈ کاسٹ کر رہا ہے یا ٹی وی براڈ کاسٹ کر رہا ہے جو بھی, اور یہ آپ کے پاس ریسیور ہے جو کہ آپ کے جس پہ آپ نے ریسیو کرنا ہے. تو نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب لیٹ سے کہ یہ 100 میگا ہرٹز پہ جو آپ ایف ایم سن رہے ہیں یہ وہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. سو میں کہتا ہوں کہ جی یہ اینٹنا سے میرے پاس ان پٹ آئی, تو نارملی ہم کچھ اسٹیپس کرتے ہیں اینالاگ ڈومین میں, ٹھیک ہے, کہ جس طرح ہم اس کو کئی دفعہ ڈاؤن کنورٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈاؤن کنورٹ کر کے کم فریکوینسی پہ لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, یا زیرو فریکوینسی پہ لے آئیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بیس بینڈ, ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ کے پاس یہ آئی اور کیو دو طرح سیمپل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہاں میں ماڈولیشن نہیں آپ کو پڑھانا چاہ رہا, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں. تو میں اس کو کہتا ہوں کم فریکوینسی پہ لے آتے ہیں کسی, ٹھیک ہے, اور وہاں پر آپ لگا دیتے ہیں اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر, ٹھیک ہے. اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر کیا کرے گا کہ میں نے لیٹ سے یہ 100 میگا ہرٹز پہ تھا یا گیگا ہرٹز پہ تھا کہیں بہت اوپر کی فریکوینسی میں, اور میں اس کو اٹھا کے لے آیا لیٹ سے 60 میگا ہرٹز 70 میگا ہرٹز جو بھی میں نے درمیان کی کوئی فریکوینسی چوز کی, اور پھر میں نے اس کو اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹ کر دیا. اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورژن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو سگنل آ رہا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو سیمپل کر دیا, ٹھیک ہے. آپ نے ہر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ اس کی کیا ویلیو آ رہی ہے اور وہ والی ویلیو اٹھا لی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کائنڈ آف این ایرے میں آپ کے پاس یہ نمبر جس طرح آ جائے نا یہ سارے, کہ میں کہوں کہ اچھا میں +1 وولٹ سے لے کر -1 وولٹ تک انشور کروں کہ ادھر ویلیو ہوگی, ٹھیک ہے, اور میں ان کو کہہ دوں کہ یار +1 سے -1 کو میں لیٹ سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں لیٹ سے میں اس کے لیے رکھ دیتا ہوں 16 بٹس, ٹھیک ہے. سو 16 بٹس کا مطلب ہے کہ یہ 2⁻15 سے لے کر -2⁻15 سے لے کر +2⁻15 سے ایک کم تک جا سکتا ہے, وچ از اراؤنڈ 32K, ٹھیک ہے. سو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے 32K ±32K اس کی رینج ہے, یعنی کہ +1 پہ ہوگا تو 32K قریب ویلیو آئے گی اور -1 پہ ہوگا تو یہ میرے پاس اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر کے سیمپلز آ گئے. سو مجھے ادھر اب کیا ہے کہ 100 میگا سوری اب ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے اس کو کتنے پہ سیمپل کیا, ٹھیک ہے. سو بلڈ سے کہ میں کہتا ہوں کہ میں اس کو 150 میگا ہرٹز پہ سیمپل کروں, ٹھیک ہے. سو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے نا یہ 1/150 میگا سیکنڈز بن جائے گا, ٹھیک ہے. سو یہ میں بھی جو بھی ہمارا نینو سیکنڈز میں بنے گا, ٹھیک ہے. 10 نینو سیکنڈ سے کچھ کم ہوگا, 7-8 نینو سیکنڈ کچھ اس طرح کا لیٹ سے بن, ٹھیک ہے. تو ہر 7-8 نینو سیکنڈ کے بعد نکالے, لیکن اب ہر سائیکل میں میرے پاس ادھر 150 میگا ہرٹز کا ایک کلاک ہے جس کے ہر سائیکل میں میرے پاس سیمپل آنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ سیمپل 0 آ گیا, یہ سیمپل 1 آ گیا, یہ سیمپل 2 آ گیا, ٹھیک ہے. یہ میں سیمپل 1 2 جو لکھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس ایک 16 بٹ کا نمبر آ جائے گا, کیونکہ میں نے اس کو سیمپل کیا تو میں نے اس کو 0 سے 1 -1 سے 1 وولٹ کو 16 بٹ میں کر دیا کنورٹ, اور وہ جو 16 بٹ میں کیا وہ اس کا مطلب +-35 کے اس کی ویلیو آ رہی تھی, تو سوری +-32 کے, تو یہ +-32 کے میں کوئی ایک نمبر ہے,
ٹھیک ہے, جو میں ادھر شو کر رہا ہوں S0 S1 کیونکہ مجھے اس کی ویلیوز نہیں پتا, ٹھیک ہے. کوڈ بھی کہ یہاں پر آ رہا ہو 10,000, یہاں پہ آ رہا ہو 10,000 سم تھنگ, ادھر آ رہا ہو 8,000, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا سگنل نیچے کی طرف جا رہا ہے کہ 10,000 ویلیو آئی تھی, پھر 8,000, پھر نیچے کی طرف, ٹھیک ہے, پھر مائنس میں کچھ آ گیا اینڈ سو. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کیا ہو رہا ہے. تو یہ کہلاتی ہے اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورژن. اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر کا مطلب ہے کہ اس سے آگے جو آپ کے پاس چیز ہوتی ہے وہ آپ کی ڈیجیٹل ڈومین میں آگے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب آپ ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ کر سکتے ہیں یوزنگ ڈیجیٹل سسٹم ڈیزائن پرنسپلس, جو کہ آپ ابھی پڑھیں گے اور یوز کریں گے, ٹھیک ہے. اوکے, آئی تھنک سلائڈ پہ اس کی ایگزامپل بھی تھی کہ یہ جو بنا ہوا ہے نا کہ آپ کے پاس اینٹینا سے آیا, آپ نے اس کو ایمپلیفائی کیا سگنل کو, جو کراس ہے یہ بیسکلی آپ نے ڈاؤن کنورٹ کیا, آپ سائن اور کاز ویوز ملٹیپلائی کر کے اس کو نیچے لے کر آ سکتے ہیں. فلٹر کیا, میں نے 60 کیا ہوا تھا وہ انہوں نے 70 میگا ہرٹز پہ فلٹر لگا کر, نارملی ڈاؤن کنورٹ کرنے سے پہلے ہم اس کو, یعنی اس کے اندر پارٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو فلٹر کر لیں, کیونکہ جب آپ اس کو موو کریں گے بیس بینڈ پہ تو اس کی وجہ سے پورا اسپیکٹرم موو ہوگا, اس کے جو امیج فریکوینسی بنے گی ان کی وجہ سے نوائز انکریز ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو اس حصے کو پہلے فلٹر کر لیتے ہیں, پھر اس کو موو کرتے ہیں تو نوائز پھر اس طرح موو نہیں ہوتا, تو یہ اس لیے لگا ہوتا ہے. سو اس کے بعد اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر کیا. اس کے بعد عموماً اگر لیٹ سے کہ میں نے 70 میگا ہرٹز پہ سگنل رکھا ہوا تھا, یا جب میں دوسری ایگزامپل 60, تو ہم اس کو پہلے لے کر آتے ہیں بیس بینڈ میں, اور بیس بینڈ سے مراد ہے کہ اس کو زیرو فریکوینسی پر لے کر آتے ہیں, وہاں پر وہ ایک کمپلیکس سگنل بن جاتا ہے. تو جنرلی یہاں پر 2 ایروز پر جا رہے ہوں گے. پھر اس کے آگے ڈی ماڈولیشن ہوتی ہے, جو آپ نے کمیونیکیشن سسٹم وغیرہ میں پڑھی ہوگی کہ آپ سائن اور کاز کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس جگہ کے 0 آ رہا تھا 1 آ رہا تھا, ٹھیک ہے. آپ ایک طرف سائن والا ایکسس اور ایک طرف ایک کو ہم آئی ایکسس کہتے ہیں, ایک کو ہم کیو ایکسس کہہ دیتے ہیں. اور لیٹ سے کہ کیو پی ایس کے تھی تو پھر آپ کے پاس اصولی طور پر آپ نے یہ ویلیوز ٹرانسمٹ کی تھیں, لیکن نوائز کی وجہ سے وہ ڈفرینٹ ویلیوز آپ کے پاس کہیں پہ آ رہی ہوں گی, ٹھیک ہے, جو اس جگہ پہ نہیں ہوں گی, کبھی اوپر نیچے آ رہی ہوں گی. تو آپ نے کہا اچھا اس سے اوپر ہے اس سے نیچے ہے تو یہ بھیجا ہوگا, اس سے وہ بھیجا کیا آپ نے اس کو لیٹ سے کہہ دیا 00, اس کو کہہ دیا 01, اس کو کہہ دیا 11, اس کو کہہ دیا 10, کوئی اس طرح کی آپ نے ڈیفائن کر دی ہوگی اسکیم کہ اگر یہ سیمپل آیا تو اس کا مطلب 00 آیا تھا ورنہ 01 آیا تھا. تو آپ کے پاس اس جگہ پر ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا, بٹس آنا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ان بٹس کو پھر ہم FEC ہوتا ہے فارورڈ ایرر کریکشن, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ ڈیکوڈنگ کریں گے. فارورڈ ایرر کریکشن یہ ہوتی ہے کہ اوبیسلی بٹس میں کچھ ایررز آ سکتے ہیں جب آپ اس کو ٹرانسمٹ کریں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بٹ اتنی خراب ہو کہ وہ کسی اور طرف چلی گئی ہو, ٹھیک ہے, لیکن کوئی بٹ ایسا کرے گی. تو جب کچھ بٹس بیچ میں خراب ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ ان بٹس کو کسی طرح میں کریکٹ کر سکوں, تو اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے اگر 10 بٹس بھیجنی تھی تو آپ اس کے بجائے 15 بٹس بھیج دیں, لیکن وہ بھیجیں ایسے کہ آپ ان میں سے اگر 2-3 بٹس خراب بھی ہوں تو ان کو ریکور کر سکیں. تو اس کے لیے طریقے ہوتے ہیں, جس طرح وٹربی ہے, ریڈ سولومن ہے, اور طرح کی ٹربو کوڈز ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس آ جائے تو اس میں سے اب آپ جو بٹس نکلی ہیں اس سے لیٹ سے کہ اگر وہ میں موبائل پہ بات کر رہا تھا تو وہ میرا اسپیچ سگنل اینڈ پہ آنا شروع ہو گیا. تو اب آپ نے اس میں سے ڈیکوڈ کرنا کہ میری وائس کس جگہ پر ہے, اور اس کو پھر ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورٹر کو بھیج دوں, اور بے شک اسپیکر پہ میں سننا شروع کر دوں گا آواز کیا آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر ریڈیو سن رہا تھا تو اسی کو پھر اسپیکر پہ بھیج دوں گاڑی کے, اور مجھے آواز آنا شروع ہو جائے گی کہ جی 100 میگا ہرٹز پہ اس وقت یہ لگاؤ. تو یہ نارملی آپ کے اسٹیپس ہیں. سو نارملی آپ ٹاپ لیول میں نا ایک بلاک ڈائیگرام بناتے ہیں کہ چیزیں کس طرح چلیں گی, ٹھیک ہے. لیکن اس پوری ایگزامپل کو بتانے کا مطلب یہ مقصد یہ تھا, ایک تو آپ کو براڈلی سسٹم ڈیزائن میں سسٹم کیسے ڈیزائن ہوتا ہے وہ ٹاپ لیول کی چیزیں بتاؤں, لیکن اس میں آپ دیکھیں تو ایک ڈیٹا ایک سیکوینس میں فلو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے ڈیٹا اوریجنیٹ ہو رہا ہے اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر کے سیمپل, اس کے بعد وہ ڈاؤن کنورٹر کو جائیں گے, ماڈولیٹر کو جائیں گے, باقی چیزوں, ٹھیک ہے. سو آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ ایک اسٹیپ سے اگلے اسٹیپ پر جاتا ہے, جہاں سے آپ کا ڈیجیٹل پارٹ شروع ہوا ہے, میں وہاں سے بات کروں. اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر کے بعد وہ ادھر ایک سیمپل کر کے آ رہا تھا, اس کے بعد آپ نے کچھ ایک بلاک کو دیے, اس کی آؤٹ پٹ دوسرے بلاک کو دی. سو ایک بلاک سے دوسرے بلاک کو جو ہم نے ڈیٹا دینے وہ کس طرح دینے,
ہم آج بیسکلی یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے کیا ماڈلز ہو سکتے ہیں. ٹھیک, سو یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے, تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب آبویسلی یہ سارے بلاکس ایک سپیڈ پہ نہیں چل رہے. جب ادھر آپ نے اٹھایا تھا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کافی ہائی سپیڈ پہ ہو, 150 میگا ہرٹز کے قریب ہو. جب آپ اس کو ڈاؤن کنورٹ کر دیں گے تو جو اصل سگنل تھا آپ کا وہ عموماً اتنی زیادہ بینڈ وڈتھ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ کم بینڈ وڈتھ کا ہوتا ہے. اگر اسپیچ ہے تو وہ تو 44 کلو ہرٹز آپ کی میکسیمم اس میں پوری آ جاتا ہے. یعنی کہ سی ڈی کوالٹی جو ہوتی ہے نا اسپیچ, وہ 44 کلو ہرٹز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو ٹیلی فون کوالٹی کی ہوتی ہے وہ 8 کلو ہرٹز پہ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو 8 کلو ہرٹز جو ہے اور کہاں, اور وہ میگا ہرٹز کہاں. تو جب آپ کے پاس یہ اسپیڈ کم, آپ اپنا آواز کے لیول میں پہنچ رہے ہیں, تو آپ چاہیں گے کہ آپ اس کی اسپیڈ کم کر چکے ہیں, اور آپ تاکہ آپ کو پروسیسنگ کا اوور ہیڈ اتنا نہ پڑے. تو پہلے آپ نے جب ڈاؤن کنورٹ کیا تھا تو ڈاؤن کنورژن کے بعد آپ کا کافی اسپیڈ کم ہو گئی. پھر آپ نے ڈی ماڈولیٹ کیا, اس میں سے کچھ بٹس اڑی, فارورڈ ایرر کریکشن کی, اس میں سے کچھ بٹس. تو اب یہاں سے جو بٹس جا رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے جو کنٹینیوس آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اگر میرا سسٹم کلاک 150 میگا ہرٹز ہے تو ہر سائیکل میں ڈیٹا آ رہا ہو. ٹھیک ہے, یہاں پر آ کے آپ کا ڈیٹا کچھ سائیکل کے لیے آئے گا, کچھ سائیکل کے لیے نہیں آئے گا. تو یہ جو چیز ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں درمیان میں FIFOs لگا دوں. ٹھیک ہے, کہ میں کہوں کہ یار یہ جب بھی پروڈیوس کرے گا تو اٹ ول گو ٹو اے FIFO, اس FIFO کے اندر ڈیٹا لکھا ہوگا. اگلا بلاک جو ہے وہ دیکھ رہا ہو کہ FIFO کے اندر اگر ڈیٹا تھوڑا سا پڑا ہوا ہے تو اٹھا لے, نہیں پڑا ہوا تو ویٹ کرتا رہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے ماڈل جو ہے نا وہ صرف کمیونیکیشن میں نہیں ہے. obviously ریڈار سگنل پروسیسنگ کی چین بھی اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے, ڈاؤن کنورٹ ہوتا ہے, پھر آپ ڈی ماڈولیشن کے بجائے آپ ٹارگٹ ڈیٹیکشن وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کوئی ویڈیو کی پروسیسنگ کر رہی ہیں تو ویڈیو کی پروسیسنگ میں آپ کے پاس پھر یہ ADC کے بجائے کیا ہو جائے گا کہ جو کیمرہ بھی بیسکلی کلرز کو سیمپل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی ایک سیکنڈ میں نے لیٹ سے 60 فریمز پر سیکنڈ کی آج کل ویڈیو جو ہے نا وہ ہائی ڈیفینیشن اور وہ والی چل رہی ہے کہ اسپورٹس ٹائپ کی اگر کرنی ہو تو آپ نارمل ویڈیوز 25-30 فریمز پر سیکنڈ کے قریب ہوتی ہیں. تو لیٹ سے کہ 60 فریمز پر سیکنڈ ہے تو آپ 60 فریمز ایک سیکنڈ میں 60 دفعہ آپ جو سامنے لائٹ آ رہی ہے اس کو سیمپل کر رہی ہے, اور وہ بھی ڈفرینٹ 3 کلرز میں, ریڈ, گرین اور بلو میں عموماً اگر کلرڈ پکچر ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ آپ کے پاس وہ بھی ایک طرح کی اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورژن ہے, لیکن وہ اب آپ جس چیز کو کنورٹ کر رہے ہیں وہ ایک سیمپل نہیں ہے بلکہ وہ ایک پورا امیج ہے جس میں بہت سارے سیمپلز ہیں. اور پھر تھوڑی دیر بعد یعنی عموماً یہ والی سیمپلنگ زیادہ سپیڈ پہ ہو رہی ہوگی کہ ایک سیکنڈ میں کتنے میگا ہرٹز, لیکن اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ نے ایک دفعہ جو سیمپل لیا وہی کچھ میگا پکسلز ہوں گی. ٹھیک ہے, جب آپ کیمرہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے میگا پکسل کا ہے تو وہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ میں کتنی ریزولوشن پہ سیمپل کر رہا ہوں, کہ ویڈتھ کتنی ہے, ہائٹ کتنی ہے. ٹھیک ہے, سو اگر یہ بھی 1 میگا ہے, یہ بھی 1 میگا ہے, تو 1 میگا انٹو 1 میگا آپ کے پاس ہو جائے گا. یہ 2 میگا ہے, یہ 2 میگا, تو یہ 4 میگا پہ چلے جائیں گے آپ. ٹھیک ہے, سو بیسیکلی اس کیس میں بھی آپ کے پاس ایک طرف سے ڈیٹا آ رہا ہے جو کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد فریم آ رہا ہے, اور اس کے اوپر آپ کوئی پروسیسنگ کریں گے. لیٹ سے آپ اس کی کوئی کنٹراسٹ انہانسمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور اس کے اوپر ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اب وہ آپ نے اگر ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو کیا ہوگا, ادھر سے ویڈیو آ رہا ہے فریم بائی فریم, ایک فریم, دوسرا فریم, تیسرا فریم, اور آپ اس فریم کے اوپر کچھ پروسیسنگ کریں گے کہ جس سے آپ یہ ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ اس کے اندر فیس کہاں پر ہے. فیس ہے اگر پتہ چل جائے تو پھر آپ کسی سے میچ کر کے دیکھیں کہ بھئی وہ کون سا بندہ ہے. تو یہ ہر الگوریدم کو نا وہ اینڈ پہ کہیں پہ آپ کا ڈیٹا کا سورس ہوتا ہے جہاں سے آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, پھر کچھ الگوریدم کے سٹیپس ہوتے ہیں, اور ان سٹیپس کے بعد آپ کے پاس کوئی آؤٹ پٹ آتی ہے جو کہ آپ دیکھنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, سو اس کا ایک جنرل ماڈل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کان پروسیس نیٹ ورک. سو کان پروسیس نیٹ ورک میں کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ جنرلی یوز ہوتا ہے فار اسٹریمنگ ایپلیکیشن. تو اس قسم کی جو ایپلیکیشن ہے نا یہ کہلاتی ہیں اسٹریمنگ ایپلیکیشن, جس میں ایک طرف سے اسٹریم آف ڈیٹا آ رہا ہو, چاہے وہ ویڈیو ہو, چاہے آڈیو ہو, چاہے کوئی اور سگنل ہو. ٹھیک ہے, اچھا. So KPN consists of autonomously running components, takes inputs from FIFOs on input edges, generate outputs on output edges. So آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ کا جو بھی بلاک ہے جس نے کوئی کام کرنا ہے وہ FIFOs سے انپٹ لیتا ہے,
اور آگے اگلے FIFO پر نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی کام کرنا اس کے بعد. ٹھیک ہے, نوڈز ایگزیکیوٹ اور بعض کا فائر کا لفظ یوز ہم کرتے ہیں آفٹر دیر ان پٹ FIFOs ہیو ایکوائرڈ انف سیمپلز اور ٹوکنس. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار کم از کم اتنے سیمپل جب ہو جائیں تو دونوں سائڈوں پہ, تو تب آپ نے کام کرنا شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جب بھی کوئی ہو تو آپ کام کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, اور سنکرونائزیشن از اچیوڈ بائی بلاکنگ ریڈ آپریشن اینڈ نان بلاکنگ رائٹ آپریشن. ٹھیک ہے, سو نان بلاکنگ رائٹ کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ نے آؤٹ پٹ کرنی ہے نا تو وہ FIFO میں ہمیشہ لکھی جائے گی. ٹھیک ہے, اور بلاکنگ ریڈ کا مطلب ہے کہ جب آپ ریڈ کریں گے تو وہ بلاک ہو جائے گا اگر اس کے پاس انف ڈیٹا نہیں ہوا. جب ڈیٹا اس کے اوپر ہو جائے گا تو وہ ریڈ والی کال ریٹرن ہو جائے گی اور آپ کو وہ کام کرنا شروع ہو جائے گا. سو آپ تب تک ویٹ کرتے رہیں گے جب تک یہ والا FIFO کو ڈیٹا نہ دے. ٹھیک ہے, جب یہ FIFO سے ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا تو آپ مطلب آپ نے کچھ نمبر آف سیمپل کہے ہوئے ہیں لیٹ سے. ٹھیک ہے, سو فار ایگزامپل آپ کا ویڈیو پہ آپ نے پروسیس کرنی ہے تو آپ کہیں گے کہ لیٹ سے کہ ایک فریم پورا ہو جائے, تو وہ فریم کا ڈیٹا جب تک FIFO کے اندر نہیں آئے گا پورا تب تک آپ ویٹ کریں. جیسے ہی فریم پورا ہو گیا, فریم سے مراد ہے پورا ایک امیج. ٹھیک ہے, ایک امیج آ گیا, آپ نے اس کو پروسیس کرنا شروع کر دیا. جب کر لیا, ختم کر لیا, دوبارہ دیکھا کہ اچھا اب دوبارہ ویٹ کرنے بیٹھ گئے کہ اگلا فریم پورا آ گیا کہ نہیں آیا. ٹھیک, تو یہ اس طریقے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بلاکنگ ریڈ اور نان بلاکنگ رائٹ کا مطلب ہے کہ آپ رائٹ کریں گے تو آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا, وہ ہمیشہ ہو جائے گا. ریڈ کریں گے تو اگر ڈیٹا بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس پہ انتظار کریں. ٹھیک, سو آپ اگر یہ جو ہم نے بلاکس پیچھے بنائے تھے کہ کمیونیکیشن سسٹم نے یہ کام کرنے ہیں یا کوئی اور سسٹم بھی ہو, تو اس کے اندر آپ ان بلاکس کو اس طرح سے سنکرونائز کر سکتے ہیں کہ آپ درمیان میں FIFOs لگا دیں. اور لیٹ سے کہ جس طرح اس کیس میں میں دیکھوں کہ P3 نے کب چلنا ہے, تو P3 نے تب چلنا ہے جس وقت جو اس کی ان پٹ FIFOs ہیں جو کہ ہیں FIFO 3 اینڈ FIFO 4. ٹھیک ہے, یہ FIFO 3 ہے, FIFO, جب تک دونوں کی طرف سے آپ کے پاس, اب یہ کتنا ڈیٹا ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کام کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ جس الگورتھم پہ کام کر رہے تھے اس میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک فریم چاہیے ہو سکتا ہے ادھر سے کوئی اور ان پٹ چاہیے ہو. جب وہ دونوں ان پٹس پوری ہو جائیں گی تو تب آپ اس کو فائر کر دیں گے یا چلنا شروع ہو جائے گا. جب یہ چلے گا تو یہ آؤٹ پٹ نکالے گا, وہ اس FIFO میں لکھوانا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, وہ اس پہ لکھواتا جائے جس طرح بھی لکھوانا چاہے. یہ تب چلے گا جب اس FIFO میں سفیشینٹ ڈیٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جنرل ماڈل بن گیا جس کو ہم کان پروسیس نیٹورک کہتے ہیں. ٹھیک, سو اگر آپ اس طریقے سے ڈیزائن کریں گے تو آپ اگر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم کسی الگورتھم کو MATLAB یا کسی ایسی لینگویج میں کوڈ کرتے ہیں, تو آپ ٹاپ لیول میں جس لینگویج میں کوڈ کر رہے ہیں عموماً پھر ہم اس کو بھی چنک بائی چنک پروسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اچھا اتنا ڈیٹا ہو جائے گا تو میں پروسیس کروں گا. ٹھیک ہے, تو جس طرح یہ آگے اگزامپل ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلا والا جو نوڈ ہے اس کا کوڈ لکھا ہوا ہے جس کو ان پٹ آتی ہے جس پہ پروسیس کر کے سورس ایکس سے آپ ایکس آف آئی جے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس وقت یہ نہیں ڈیپینڈ کر رہا کہ یہ کام کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی آپ فنکشن آپ نے اپلائی کیا سورس ایکس جس نے ان پٹ کو پہ کام کر کے یہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر دی. اگلا بلاک اس آؤٹ پٹ کو ایز این ان پٹ لے رہا ہے اور یہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر رہا ہے Y1. اگلا بلاک جو ہے وہ Y1 کو ان پٹ لے رہا ہے, Y2 پروڈیوس کر رہا ہے. اگلا بلاک Y2 کو ان پٹ لے رہا ہے یا Y1 کو ان پٹ لے کر Y1 اور X کو ان پٹ لے کر ایک اور چیز پروڈیوس. تو یہ سارے جو بلاکس ہیں یہ ایز اے بلاک پروسیس کریں کہ منیمم اس کے پاس اتنا ڈیٹا ہو کہ وہ پروسیس کریں اور ایک بلاک کی آؤٹ پٹ آئی اگلے بلاک کو جا رہی. تو آپ کوڈ اس طریقے سے لکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ نے نیچے ہارڈ ویئر پہ میپ کرنا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ ایگزامپل ہے کہ آپ نے جے پیک کمپریشن جو کرنی ہے اگر. ٹھیک ہے, تو آپ سورس لیں گے, اس کے بعد اس کو RGB ٹو یہ کیا تھی یہ مجھے اس کا نام بھول گیا جی, یہ صرف کلر کنورژن ہوتی ہے ایک, یعنی آپ لومیننس والے امیج پہ آپ امیج کو ریڈ گرین بلو میں بھی توڑ سکتے ہیں, اور ایک اور اس کی کنورژن ہوتی ہے جس کا نام مجھے لگتا ہے کہ بائی CBCR کچھ اس طرح اس کا نام کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ لومیننس اور دو اور چیزیں ہوتی ہیں جن میں آپ توڑ سکتے ہیں. تو یعنی وہ ایک اور ٹرانسفارمیشن ہے. سو پیچھے سے فریم آیا, آپ نے اس پہ وہ ٹرانسفارمیشن کی,
اس کے بعد ہم عموماً لیتے ہیں ڈسکریٹ کوزائن ٹرانسفارم. سو ڈسکریٹ کوزائن ٹرانسفارم جو ہے آپ لوگوں نے فورئر ٹرانسفارم وغیرہ پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. فورئر ٹرانسفارم میں سائن اور کاز یوز ہو رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ان میں سے اگر صرف کاز کو یوز کر لیں نا تو وہ کہلاتی ہے ڈسکریٹ کوزائن ٹرانسفارم. لیکن اگر آپ امیج پہ کر رہے ہوں تو آپ کو 2D میں کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. سو 2D میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 1D میں تھا کہ بھئی آپ کے پاس ایک سگنل تھا, آپ نے اس کی ٹرانسفارم لی تو وہ بھی کوئی سگنل بن گیا, ٹھیک ہے, FFT آ گئی. 2D میں ہے کہ آپ کے پاس ایک 2D سگنل تھا, اس کی ٹرانسفارم لی تو 2D میں ڈسکریٹ کوزائن ٹرانسفارم آ گئی, ٹھیک ہے. سو یہ کائنڈ آف ایک آپریشن ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈسکریٹ کوزائن ٹرانسفارم. اگین ڈسکریٹ کوزائن ٹرانسفارم لیٹ سے میں نے اس امیج کی لی ہے اور یہ آ گئی ہے, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ فریکوینسی اس طرف بڑھ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو اس طرف لو فریکوینسیز ہیں, اس طرف ہائی فریکوینسیز ہیں. اس طرف جا رہا ہے کہ امیج کے اندر ویسے فریکوینسیز کا جو ہوتا ہے نا, آپ نے امیج کی فلٹرنگ شاید کبھی نہیں پڑھی ہوگی, لیکن جو اگر آپ لو پاس والا امیج اٹھا لیں نا, کوئی لو فریکوینسیز والا, تو وہ امیج ایز این امیج ہی ہوتا ہے, صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایجز بلر ہو گئے ہوتے ہیں. یعنی اگر میں آپ کی تصویر کھینچوں اور اس کو میں لو پاس فلٹر کر دوں تو یہ ہوگا کہ جہاں پر شارپ ٹرانزیشن ہے نا, جہاں پر ایک کلر سے دوسرا کلر چینج ہو رہا ہے, وہ ایجز تھوڑے سے بلر ہو گئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو جو ایجز کی ڈیٹیل ہے نا وہ ہائی فریکوینسیز میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ امیج کا لو فریکوینسی والا بھی کانٹینٹ اٹھا لیں نا تو اسٹل امیج کے اندر ٹھیک سی انفارمیشن رہتی ہے, آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر صرف ہائی فریکوینسی کا کانٹینٹ اٹھا لیں پھر آپ کو صرف ایجز نظر آ رہے ہوتے ہیں, باقی کی ڈیٹیل ختم ہو گئی ہوتی ہے, تو وہاں پر اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی. تو یہ ہم نے ڈسکریٹ کوسائن ٹرانسفارم اس لیے لیا ہے کہ یہ سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں اور اس ڈائریکشن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ شروع میں ہوں گے جو اگر موٹے موٹے جو چیزیں ہیں نا وہ لو فریکوینسیز ان کو کور کر رہی ہوگی, شارپ ایجز ہیں نا اس قسم کے وہ رائٹ سائڈ پہ کور ہو رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو اس ڈائریکشن کے ایجز ہیں وہ اس طرف کور ہو رہے ہیں. یہ خیر اس کورس کے حساب سے اتنا میٹر نہیں کرتا, اس کورس کے حساب سے آپ صرف یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آپریشن ہے جو ہو رہا ہے, لیکن میں آپ کو ویسے جس کانسیپٹ دے رہا تھا اس کے پیچھے کہ ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کے ورٹیکل جو ایجز ہیں وہ اس طرف یعنی کہ ہائی فریکوینسی کانٹینٹ اس طرف کور ہوگا, ہاریزونٹل والا اس طرف کور ہوگا. تو اس کے بعد ہم عموماً کوانٹائز کر دیتے ہیں کہ اگر یہ فلوٹ ہے تو اس کو فکس میں کنورٹ. یہ اس سے اگلی والی سلائڈ میں آئی تھنک زیادہ بہتر ایکسپلین کیا یہ والے میں, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس امیج آیا, ٹھیک ہے, اس سے آپ نے ڈسکریٹ کوسائن ٹرانسفارم لی, اس کے بعد کوانٹائز کیا, اس کے بعد زگ زیگ اور رن لینتھ انکوڈنگ ہے وہ کرتے کہ ہم کہ اس کو نا اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں امیج کو, ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھیں کہ یہاں سے پہلا پڑھا پکسل, پھر یہ دونوں پکسل پڑھی, پھر یہ تینوں پکسل پڑھی, اینڈ سو آن, ٹھیک ہے. کرتے کرتے سارے پکسل, تو سب سے پہلے یہ والی پکسل آ گئی, پھر اگلی آ گئی, پھر اگلی آ گئی, اس کو اسٹریٹ لائن میں آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہ امیج کے بجائے ون ڈائمینشنل سے. یہ کیوں کیا؟ یہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہم ہائی فریکوینسی کانٹینٹ جو ہے نا وہ اکثر امیجز میں بہت سارا حصہ اس کا زیرو ہوتا ہے, کیونکہ ہائی فریکوینسی کانٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شارپ ٹرانزیشنز آ رہی ہیں, تو بہت ساری مطلب کئی فریکوینسیز کی شارپ ٹرانزیشنز نہیں آ رہی ہوتی, تو اینڈ والا حصہ آپ اس میں سے ریموو کر سکتے, ٹھیک ہے. اگر وہ زیرو نہیں بھی ہے اور آپ ریموو کر دیں تو پھر کیا ہوگا کہ کچھ جگہوں پر تھوڑا سا امیج بلر ہو جائے گا, اینڈ دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. آپ کو دیکھنے میں زیادہ پتہ نہیں چلے گا. تو وہ عموماً آگے سے ہائی فریکوینسی کانٹینٹ ریموو کر دیتے ہیں, لو فریکوینسی والا جہاں پر انفارمیشن زیادہ ہے اس کو اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں, اور لیٹ سے اسٹارٹ میں آپ بتا دیں کہ یار ادھر سے ادھر تک جو ہے نا ویلڈ ہے, اور اس مطلب کتنی ویلیوز ہیں وہ کہیں پہ سیو کر لی. تو یہ جو جب آپ کر لیتے ہیں نا تو یہ آپ کے پاس جے پیگ کمپریشن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو جے پیگ کمپریشن کائنڈ آف مور اور لیس اس قسم کا کام کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت, اس کے بعد یہ رن لینتھ کوڈنگ اور ویریبل لینتھ کوڈنگ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتایا کیسے ہوتی ہے, لیکن
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگین اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پیچھے سے ایک طرح کی FIFO آ رہی ہے, پھر آؤٹ پٹ ایک اور FIFO میں جا رہی ہے. اس کی جب تک یہ امیج نہیں آئے گا تب تک آپ ڈسکریٹ کو سائن ٹرانسفارم نہیں لے سکتے. جب تک ڈسکریٹ کو سائن ٹرانسفارم نہیں ہوگی آپ کوانٹائز نہیں کر سکتے. جب تک کوانٹائز نہیں ہوگا تو آپ زگزیگ رن, تو آپ اس کو KPN کے طور پر ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیشہ جو کیمرہ ہے وہ لکھواتا جائے تو وہ ہمیشہ رائٹ کرواتا جائے. جو ریڈ کرنے والا ہے وہ اس سے ریڈ کرے گا کہ آپ کے پاس امیج کا FIFO میں جب ڈیٹا آ جائے تو تب چلے, جب آپ کے پاس یہ پورا امیج ایٹ لیسٹ ایک ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ ادھر 2 امیجز کی جگہ رکھ لیں کہ ایک امیج پہ یہ ٹرانسفارم کر رہا ہے, دوسرا امیج پہ کیمرہ لکھوانا شروع کر دے. جب وہ دوسرے پہ لکھوا لے گا تو آپ دوسرے پہ ٹرانسفارم کرنا شروع کر دیں اور کیمرہ پہلے والے پر لکھوا دیں. اس طریقے بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو DCT جو ہے اس کے بعد وہ بیسکلی آپ اگر دو امیجز جتنا FIFO رکھ لیں گے تو وہ خود ہی ہو جائے گا کہ آپ نے ایک انتظار کیا کہ جب تک اس کا ایک پورا امیج نہیں ہو گیا آپ نے پروسیس شروع ہی نہیں کیا. جب آپ نے کام پورا ختم کر لیا دوبارہ دیکھا کہ ایک اور امیج جتنا ڈیٹا ہو چکا ہے, اگر نہیں ہے تو انتظار کریں اور ویٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, تو ریڈ بلاکنگ ہو سکتا ہے, رائٹ آپ کا ہمیشہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ نے ہمیشہ FIFO میں لکھوا دی. اسی طرح کوانٹائز ہے, اس نے بھی دیکھا کہ امیج آ گیا تو کوانٹائز کر دو. تو اس طریقے سے یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ویسے دیکھا بھی ہوگا اگر آپ کوئی BMP ہو امیج, BMP کا کافی زیادہ سائز ہوتا ہے, اس کو آپ پینٹ میں جا کے سیو ایز JPG کر دیں تو اس کا سائز کافی کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایکچولی یہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے, کہ آپ وہ امیج لیتے ہیں, اس کو ڈسکریٹ کوسائن ٹرانسفارم لیتے ہیں, اس کی رن وہ زگ زیگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آخر چینج نظر آتا ہے. ہاں اچھا, یہ جو کل میں کلاس میں بتایا تھا پچھلی کلاس میں, ہاں یعنی اس کا سگنل پروسیسنگ سے اس سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ مطلب اینڈ پہ تو یہ آپ کے اس سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ہے کہ جو آپ کے کلرز والی فریکوینسیز ہوتی ہے نا, ویزیبل لائٹ کی جو فریکوینسیز ہیں, ریڈ, گرین یا بلو یا اس طرح وہ سارے, اس میں سے آپ کس بینڈ میں زیادہ سینسٹیو ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم میں سے ہر ایک کی آنکھ جو ہے نا, آنکھ اس طرح کی نہیں بنی ہوتی کیمرے کی طرح کی, مطلب ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن کیمرے کے اندر یہ فکسڈ ڈسٹینس کے اوپر یہ لگے ہوئے نا سینسر. ہمارے جو آنکھ میں لگے ہوتے ہیں وہ فکس نہیں ہوتے, ہمارے آنکھ میں ہوتی ہیں کونز, ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ جو ریڈ, گرین اور بلو ان کو وہ کر رہی ہوتی ہیں. بلو پہ ہم کم سینسٹیو ہوتے ہیں, ریڈ, گرین پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہ جو کونز ہے نا وہ تھوڑی سی رینڈملی پلیسڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم جس طرح سے گرو کیے ہوتے ہیں تو ہم کسی فریکوینسی پہ تھوڑا زیادہ ٹیون کر گئے ہوتے ہیں, کسی پہ کم کر گئے ہوتے ہیں. تو وہ جو ڈفرینٹ لوگ ہیں وہ کوئی بندہ کسی ایک پہ ٹیون زیادہ ہوا ہوگا, کوئی بندہ کسی ایک پہ زیادہ ٹیون ہوا ہوگا. تو وہ جس پہ زیادہ ٹیون ہوا ہوگا اس کے ساتھ اگر آپ نے کسی ایسی جگہ والی فریکوینسی رکھ لی جو کہ دونوں پر میپ ہو سکتی ہو تو وہ پھر ایک کو جس پہ وہ زیادہ ٹیون ہے وہ والی نظر آئے گی, دوسرے کو وہ جس پہ زیادہ ٹیون ہے وہ نظر آ رہی ہے. کیونکہ جو درمیان والے کلر ہیں نا ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کا ہمارا میکینزم نہیں ہوتا. جس طرح یہاں پر جو یلو اگر کہیں پہ شو رہا ہو نا تو وہ اصل میں یلو نہیں ہوگا, وہ اصل میں گرین اور ریڈ ہوگا. اگر آپ گرین اور ریڈ کو بہت تیزی سے گھمائیں نا, آپ ایک یہ آپ ایسے نا گوگل پہ سرچ کرنا, یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو تھی دس از ناٹ یلو یا سم تھنگ یلو کلر, اس طرح کرو نا, تو لوگوں نے ایسے ایکسپیریمنٹ کر کے بتائے ہوئے کہ براؤن اور گرین کو آپ اگر تیزی سے لانا شروع کر دیں, براؤن اور گرین کچھ چیزیں ڈال کے کپ میں ان کو کر دیں, یا ایک لٹو سا بنائیں اس پہ براؤن اور گرین کلر کر دیں اور ان کو گھما دیں, وہ گھومے گا تو آپ کو یلو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو جو کمپیوٹر بھی آپ کو یلو دکھا رہا ہوتا ہے وہ بہت چھوٹے لیول پہ براؤن اور گرین وہ آپ اگر اس کو زوم ان کر کے دیکھ سکیں تو آپ کو شاید نظر آ جائے, کیونکہ ایکچوئل LEDs جو کہ وہ کلر LED اسکرین ہے اگر آپ کی تو وہ ریڈ, گرین اور بلو سے بنا رہی ہے نا, تو وہ ریڈ, گرین اور بلو کا اس قسم کا مکسچر بن رہا ہوگا کہ جو کہ آپ کو یلو کلر کا. تو اس وجہ سے بھی ہمیں وہ
کہتے ہیں ہمارا جو ریسپشن ہے نا وہ یلو ہم تب کہتے ہیں جس وقت ہمارے براؤن اور گرین والے یا ریڈ اور گرین والے جو ہے نا وہ آدھے آدھے فائر ہوں ہماری آنکھوں میں نیورونس، تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو یلو ہے، ٹھیک ہے. تو وہ چاہے وہ اس طرح ہو کہ اصل میں یلو لائٹ آ رہی ہو، چاہے وہ اس طرح ہو کہ تھوڑی سی گرین تھوڑی سی وہ آ رہی ہو، ہم دونوں کیس میں فائر کر دیں، ٹھیک ہے. اوکے اینی وے وہ اس کا اس سے تعلق نہیں تھا بہرحال کوئی. یہ جو ہماری سگنل پروسیسنگ ہے وہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے اس طرح کی ہو، ہمارے بھی نیورون اسی طرح آگے فائفو لگے ہوں، ٹھیک ہے، بٹ وی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے. تو اس کا جو ایگزامپل کا مقصد تھا کہ وہ آپ کو کے پی این سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. تو آگے کچھ اور ایگزامپل ڈسکس ہوئی ہیں کہ جس میں کے پی این کا اور بھی جگہوں پر اپلائی کیا ہوا. تو یہ کمیونیکیشن سسٹم ہو گیا، امیج پروسیسنگ، جس میں بھی اسٹریم آف ڈیٹا آ رہی ہے اور آپ اس پہ پروسیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو لمیٹیشن اس کی کیا ہے کہ ریڈ ان سیکوینشل آرڈر فرام فرسٹ ویلو ٹو لاسٹ. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کے پی این میں ہم نے کہا ہے کہ بھائی ہمیشہ جس آرڈر میں آپ نے لکھوایا ہے، فائفو کا مطلب فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس آرڈر میں لکھوایا ہے ہم اسی آرڈر میں پڑھیں گے. لیکن کچھ الگوریتمز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایسا ضروری نہیں ہوتا. فار ایگزامپل جب ہم ایف ایف ٹی کر رہے ہوتے ہیں، فاسٹ فورئر ٹرانسفارم، جس کی آپ ایگزامپل بھی کریں، ٹھیک ہے، اس میں جو آپ کی آؤٹ پٹس پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں، اگر آپ ایک ایک کر کے سیکوینس لے رہے ہیں تو وہ بٹ ریورسڈ آرڈر میں ہوتی ہیں. یعنی کہ جو آپ کے پاس ان پٹ آ رہی ہوتی ہے وہ اگر آپ نے 1 نمبر والا سیمپل لیا ہے تو بٹ ریورس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اس طرف کر دیں 100، تو اس سے جو سیمپل پروڈیوس ہوگا وہ اس نمبر والا ہوگا. تو آپ اس کو رینڈملی کسی اور جگہ پر لکھوانا چاہیے نا، آپ اس جگہ پر لکھوانا چاہیے. اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، جس طرح ایف ایف ٹی کی کور آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو اس کے آگے ایک بلاک ریم لگا دے اور جب سارے سیمپل ہوں تب آپ کو آؤٹ پٹ کرے تو وہ سیدھا کر کے دے دے. لیکن پریکٹیکلی جو الگوریتم خود پروڈیوس کر رہا ہے ڈیٹا، وہ ضروری نہیں ہے کہ سیکوینشل آرڈر میں ہی ہو، وہ اس کا آرڈر فرق بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پر پھر آپ کے پی این کو ڈائریکٹلی یوز نہیں کریں گے، آپ کوشش کریں گے کہ اس کو ماڈیفائی کر دیں، ٹھیک ہے. ویلیوز، دوسری لمیٹیشن ہے کہ ویلیوز ونس ریڈ فرام فائفو آر ڈیلیٹڈ. ریڈ کر لیا تو وہ ڈیلیٹ ہوگی، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ویلیو دوبارہ بھی چاہیے ہو، جو الگوریتم کر رہا ہے وہ بار بار اس کو ایکسس کرے، ٹھیک ہے. اور آل ویلیوز ان دا فائفو ٹو بی ریڈ، یہ بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ سارے ڈیٹا کے اندر انٹرسٹڈ نہ ہو، ٹھیک ہے. سو نیچے لکھا ہوا ہے اس کی ایگزامپل بھی کہ ایف ایف ٹی ریکوائرز بٹ ریورس ریڈنگ، جو میں نے آپ کو بتا دیا. کنولیوشن ریکوائرز ملٹیپل ریڈ آف سیم ویلیو مینی ٹائمس، تو سگنل پروسیسنگ میں کنولیوشن اکثر ہو رہی ہوتی ہے، ایف ایف ٹی بھی ہو سکتی ہے. فریکشنل ری سیمپلنگ میں ریکوائرز پارس ریڈنگ آف ڈیٹا، کہ آپ اس پورے ڈیٹا کو نہ پڑھنا چاہیں بلکہ اس کے کچھ سیکشنز کو پڑھنا چاہیں، ٹھیک ہے. تو آؤٹ پٹس بھی آپ کی سیکوینشل آرڈر میں نہیں. تو یہ آپ کا کائنڈ آف لمیٹیشن ہے کے پی این کی، ٹھیک ہے. سو نارملی ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے ملٹی پروسیسر سسٹم آن چپ، کہ اگر آپ ملٹیپل پروسیسر بیسڈ اگر کوئی سسٹم بنا رہے ہیں تو وہ کے پی این سے ملتا جلتا کام کرتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹلی کے پی این نہیں ہوتا. وہ عموماً ہوتا یہ کہ ہر پروسیسر جو ہے جس کو پروسیسنگ انجن ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پی ای، وہ اس کی عموماً ایک اپنی میموری ہوتی ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس کی میموری میں ڈیٹا پلیس کیا اور اس کو فائر کر دیا کہ تم چلنا شروع ہو جاؤ. وہ اپنا کام کرے گا، کمپلیٹ کرے گا، دوبارہ میموری پہ رپورٹ لکھوا دے گا. پھر آپ ادھر سے اٹھا کے اگلے پروسیسنگ انجن کو دے دیں گے، اس کو فائر کر دیں گے، وہ چلے گا، اپنا ریزلٹ اٹھا کے آگے دے دے گا. تو اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، کچھ کیس اسٹڈیز میں اسکپ کرا رہا ہوں، لیکن میں کچھ جنرل گرافیکل ریپرزنٹیشن جو ہے نا وہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ شاید انٹرسٹنگ ہو. موسٹ ڈی ایس پی الگوریتھمس جو ہے نا وہ اس کو ہم کسی نہ کسی گراف کی فارم میں پہلے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. امپلیمنٹ ٹوٹل کرنے سے پہلے ہم
مطلب آپ کسی جو بھی الگوریدم ڈیزائن کر رہے ہوں اس کو پہلے کسی بلاک ڈائیگرام آپ بناتے، جس طرح جو ہم نے شروع میں بنائی تھی کمیونیکیشن سسٹم کی جو دیکھی تھی وہ ایک بلاک ڈائیگرام تھی، یا جے پیک کمپریشن کی بلاک ڈائیگرام ہم بنا سکتے ہیں کہ کیا پہلا سٹیپ ہے کیا دوسرا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے جی، نہیں کوئی بات ہے اہم ہوگی یہ بات؟ ٹھیک ہے. سو ہم عموماً بلاک ڈائیگرام، سگنل فلو گراف یا ڈیٹا فلو گراف یہ ساری چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں سسٹم ڈیزائن کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. سو بلاک ڈائیگرام کیا ہوتی ہے؟ اس میں آپ عموماً اس طریقے سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فنکشنل بلاکس کنیکٹڈ ود ڈائریکٹڈ ایجز. تو یہ جو ایرو ہے نا یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈیٹا کس طرف فلو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سو ڈیٹا جس ایک طرف سے دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے. بیچ میں آپ رجسٹرز ڈرا کر سکتے ہیں، بیچ میں آپ جو فنکشنل بلاک ہیں وہ سرکل کر کے آپ نے ملٹیپلائی یا ایڈ یا اس طریقے سے شو کر دیا. اور یہ ہم تھوڑا بہت پچھلی کلاس میں بھی یوز کر رہے تھے اسی قسم کی ڈائیگرام، کیونکہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری تھی. یہ میں نے آپ کو اگر اس کا نام ہی بتاؤ کہ یہ کیا ہے تو دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ آپ کے پاس ان پٹ آ رہی ہے، ایک سائیکل ڈیلے ہوئی، دوسرا سائیکل ڈیلے ہوئی، اور اس والے کو آپ نے ایچ آف این سے ملٹیپلائی کیا، پچھلے والے کو ایک ایچ ون آف این سے کیا، پھر ایچ ٹو آف این سے کیا، ان سب کو ایڈ کیا تو آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ گئی. ٹھیک. تو یہ آپ کو کہلاتی ہے بلاک ڈائیگرام. ٹھیک ہے. بلاک ڈائیگرام کی ایک ماڈیفائڈ فارم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سگنل فلو گراف. اور سگنل فلو گراف میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کے ملٹیپلیکیشن ود دا کانسٹنٹ اینڈ ڈیلیز جو ہے نا ان کو آپ ایج پہ شو کر دیتے ہیں. یعنی کہ اب آپ نے یہ ڈرا نہیں کیے ملٹیپلیکیشن یا ڈیلے، بلکہ یہ آپ نے ایج کے اوپر شو کر دیا. تو جہاں پر آپ نے ایرو بنایا ہوا تھا اس کے اوپر اگر زی انورس لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ ایک سائیکل کا ڈیلے ہے. زی مائنس 2 ہو تو اس کا مطلب ہے 2 سائیکل کا ڈیلے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے بتا دیا کہ یہ زی ٹرانسفارم سے نکلا ہوا ہے کہ اس میں ایک سائیکل کا ڈیلے. تو یہ ہم نے ایک سائیکل کا ڈیلے شو کیا ہوا ہے. اور یہ جہاں پر ملٹیپلیکیشن میں H1 H2 لکھا ہے اس کا مطلب ہے یہ اس سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں سگنل سے. تو یہ ایک سمپلیفائڈ فارم آ جاتی ہے. آپ نے اگر ڈی ایس پی پڑھی ہو تو آپ نے شاید یہ دیکھا ہو کہ سگنل فلو گراف سے کچھ انٹرسٹنگ ریزلٹس نکل آتے ہوتے ہیں. جس طرح جو فلٹرز کی فارمز ہیں وہ بھی میرا خیال ہے سگنل فلو گراف سے نکلتی. مجھے کچھ پڑھے ہوئے عرصہ ہو گیا بٹ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو فلٹر کی ڈائریکٹ فارم 1 ڈائریکٹ فارم 2 اس قسم کی چیزیں بنتی تھیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیں تو ادھر سے آپ کی ہارڈ ویئر امپلیمنٹیشن تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو ڈیٹا فلو گراف یہ تو تھا سگنل فلو گراف. ٹھیک ہے. ایک ہم نے بلاک ڈائیگرام دیکھ لی، ایک سگنل فلو گراف دیکھ لیا. اس کے علاوہ ڈیٹا فلو گراف بھی کئی دفعہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اور آپ ڈی ایس پی الگوریدمس کو کئی دفعہ اس طرح سے شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ورٹسز ہیں ٹھیک ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں کوئی کمپیوٹیشنل یونٹ یا سب گراف بھی ہو سکتا ہے اگر ہائرارکیکل ڈیزائن ہو کہ آپ نے ایک پورے سب گراف کو کہہ دیں کہ یہ ایک نوڈ ہے جس پہ ان پٹ آ رہی ہے اور آؤٹ پٹ نکل رہی ہے. اور ایچ جو ہوتا ہے وہ فائفو یا بفر یا پریسیڈنس آف ایگزیکیوشن کو شو کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے کہا کہ یہ بلاک یہ ہے مطلب یہ کوئی ایک کمپیوٹیشنل یونٹ ہے جو کہ کچھ کرے گا، اس کی آؤٹ پٹ جائے گی بی کو، بی کی آؤٹ پٹ جائے گی سی کو اور بی ہی کی آؤٹ پٹ جائے گی سی کو دوسرے پاتھ سے. تو اب یہاں پر ہو سکتا ہے ڈیلے فرق ہو کہ اس میں زیادہ ڈیلے ہو اس میں کم ڈیلے ہو، لیکن یہاں پر آپ کے فائفوز یا پھر صرف پریسیڈنس آف ایگزیکیوشن شو کرو. اور بھی ٹائپس ہیں لیکن میں ابھی ان پہ نہیں جاؤں گا، یہ ہم جو ہے نا یہ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. یہ والی جو میں نے پڑھائی ہے یہ اس لیے پڑھائی ہے کیونکہ آگے ہم نے جو اگلا ٹاپک پڑھنا ہے جس میں ہم کٹ سیٹ ری ٹائمنگ اور پائپ لائننگ یہ والی چیزیں کریں گے اس کے لیے یہ ضروری تھی. ٹھیک ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنا فلی ڈیڈیکیٹڈ آرکیٹیکچرس پہ. ٹھیک ہے. اچھا سو بیسکلی آج ہم نے زیادہ تر ایگزامپلس ہی دیکھی ہیں، مطلب جو ٹاپ لیول پہ ڈیزائن ایگزامپلس. ابھی آگے اب ہم اس کو یوز کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ 2-3 طرح سے آپ الگوریدم کو ہارڈ ویئر پہ میپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ فلی پیرلل آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے. جس میں ہماری ایزمپشن یہ ہے کہ آپ کی کلاک فریکوینسی اور سیمپلنگ فریکوینسی
برابر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمپل کیس ہوتا ہے نسبتاً. ٹھیک ہے, یہ جب یہ برابر نہیں ہوتی تو پھر آپ کو کچھ ایکسٹرا سوچنا پڑتا ہے, لیکن اس کیس میں سوچنا زیادہ نہیں پڑتا, بس ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں جو بھی چیز ہم نے بنانی ہے. سو کلاک فریکوینسی اور سیمپلنگ فریکوینسی سے مراد کیا ہے؟ سو مراد اس سے یہ ہے کہ جو بھی میں نے آپ کو اگزامپل پہلے بتائی تھی کمیونیکیشن سسٹم کی, اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر لگایا جس نے لیٹ سے 150 میگا ہرٹز پہ چیز کو سیمپل کر دی. تو آگے جو آپ نے کام کرنے ہیں اگر وہ بھی آپ اسی 150 میگا ہرٹز کے کلاک پہ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے یور کلاک فریکوینسی از اکول ٹو یور سیمپلنگ فریکوینسی. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جو میں نے آگے کام کرنے ہیں وہ میں نے کرنے ہیں 200 میگا ہرٹز پہ, تو یہ کیس تھا کہ آپ کی کلاک فریکوینسی جو سیمپلنگ فریکوینسی سے بڑی تھی. ٹھیک ہے, تیز تھی, زیادہ تیز آپ کام کر رہے تھے, تو اب ہر سائیکل میں آپ کو ڈیٹا نہیں ملے گا. لیٹ سے میں کہتا ہوں 300 میگا ہرٹز پہ کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے ہر دوسرے سائیکل میں ایک سیمپل مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ 150 میگا ہرٹز ہے, یہ ایک سیکنڈ میں 150 ملین ٹائم آپ کو سیمپل دے رہا ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں ایک سیکنڈ میں 300 ملین ٹائم کر رہے ہیں, تو 300 ملین کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر دوسرے سائیکل میں ایک سیمپل ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے برعکس میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں میں نے جو کام کرنا ہے وہ میں نے 75 میگا ہرٹز پہ کرنا ہے. سو 75 میگا ہرٹز اگر میری کلاک فریکوینسی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے میں اس کلاک فریکوینسی سے سلو ہونے کا مطلب تھا کہ میں جو آپ کے پاس ان پٹ آ رہی ہے اس کے 2 سیمپل آ جائیں گے اس کیس میں. ٹھیک ہے, تو میں نے خود ایسا لیا جو ملٹیپل ہے لیکن اٹس ناٹ نیسیسری کہ ملٹیپل ہو, لیکن اگر ایگزیکٹلی یہی کیس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو 75 ملین ٹائمز ایک سائیکل میں کام کر سکتا ہوں, وہ تو 150 ملین آ رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے میرے اس کے ایک سائیکل میں پیچھے سے 2 سیمپل آ رہے ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے مجھے 2 سیمپلس کو پیرلل میں کسی طرح پروسیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو اس کیس میں آپ کو پیرلل پروسیسنگ چاہیے ہوگی. اگر برابر ہوں گے تو پھر آپ فلی ڈیڈیکیٹڈ آرکیٹیکچر بنا دیں گے. اگر یہ تیز ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیچ میں گیپ مل جائے, تو جب گیپ مل جائے گا تو آپ سیم ریسورس کو 2 کاموں کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ پہلے سائیکل میں ایک کام کر لینا, دوسرے سائیکل میں دوسرا کام کر لینا, کیونکہ دوسرے سائیکل میں تم فری ہو. ٹھیک ہے, تو یہ والی چیزیں اب ہم آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو جب فلی ڈیڈیکیٹڈ آرکیٹیکچر ہے یعنی جس میں آپ کے دونوں فریکوینسیز برابر ہیں کہ ان پٹ بھی 150 پہ آ رہی ہے, آگے آپ نے کام بھی 150 پہ کرنا ہے, تو آپ کا ڈیٹا فلو گراف بنتا ہے نا کہ بھئی آپ کے پاس ان پٹ آ رہی تھی, اس کے اوپر آپ نے آپریشن 1 کیا, آپریشن 2 کیا, 3 کیا, 4 کیا, آپ اس سے ڈائریکٹ ہارڈ ویئر بنا لیتے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ ایڈیشن ہو رہی تھی, یہاں پہ ملٹیپلیکیشن ہو رہی تھی, یہاں پہ ایڈیشن ہو رہی تھی, یہاں پہ ملٹیپلیکیشن ہو رہی تھی, تو ٹھیک ہے میں ایڈیشن ملٹیپلائر یہ لگا دوں اور یہ میرے پاس ان پٹ آ رہی ہے, ہر کلاک سائیکل میں ان پٹ آ رہی ہے, اس کو ہر سائیکل میں اس سے ملٹیپلائی کرو, اس سے ایڈ کرو, جو بھی کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے FIR فلٹر وغیرہ کی پیچھے ایگزامپل کی نہیں, تو اگر میں X of n آ رہا ہے اور میں نے اسی کلاک فریکوینسی پہ چلنا ہے تو میں سمپلی جو میرے پاس اس کا آرکیٹیکچر بننا تھا اس کو ہارڈ ویئر پہ کوڈ کر دوں. ٹھیک ہے, تو اسٹیپ 1 یہ ہے کہ آپ ڈیٹا فلو گراف ریپرزینٹیشن بنائیں. اسٹیپ 2 ہے کہ 1-to-1 میپنگ آف میتھمیٹیکل آپریٹر ٹو ہارڈ ویئر آپریٹر, کہ جو آپ نے میڈ لیب میں پلس کیا ہوا تھا, آپ نے کہا اچھا میں FPGA والا پلس یوز کر لوں. ٹھیک ہے, ویریلاگ میں پلس کر دوں. ٹھیک ہے, تو وہ ہو جائے گا, یا ایڈر یوز کر لوں. اور تیسرا اسٹیپ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو پھر پائپ لائن کر دیتے ہیں کہ اس میں اگر یہ جو پورا کام ہو رہا تھا یہ ہو رہا تھا کافی اوبیسلی, جس وقت آپ اس کو امپلیمنٹ فوراً کیا تو آپ ادھر لیٹ سے یہ ملٹیپلائر 2 لگے ہوئے ہیں, ایک ایڈر لگا ہوا ہے, تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ 150 میگا ہرٹز پہ چل ہی نہ سکے. اگر ہم نے کلاک فریکوینسی اور سیمپلنگ فریکوینسی پہ تو یہ کہے کہ بھائی نہیں بھائی ملٹیپلائر تو خود ہی اتنا نینو سیکنڈ لے لیتا ہے, اس کے ساتھ آپ ایڈر بھی لگا رہے ہیں, تو یہ ملا کر تو اس فریکوینسی سے زیادہ ہو گیا, تو کیا کریں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, درمیان میں رجسٹرز لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ایک کٹ سیٹ لائن لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس طرح ڈیٹا فلو کر رہا ہے, ادھر بھی رجسٹر کر دو, جو ان پٹ آئے گی وہ پہلے سائیکل میں صرف یہ کام ہوگا اور یہ سیو ہو جائے گی, اگلے سائیکل میں وہ یہ 2 کام ہوں گے پیرلل میں اور سیو ہو جائے گی, اگلے سائیکل میں یہ کام ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ان پٹ سے آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ ہر سائیکل میں آؤٹ پٹ نہیں, یعنی کہ آپ نے ایک سائیکل میں ان پٹ دی تو پہلی آؤٹ پٹ آنے میں 3 سائیکل لگے, لیکن اس کے بعد سے ہر سائیکل میں آؤٹ پٹ آنا شروع ہوگی اور آپ کا 150 میگا ہرٹز پہ بھی چل گیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں پائپ لائننگ اینڈ ری ٹائمنگ. ٹھیک ہے, ادھر ہم آج رک جاتے ہیں.
نیکسٹ کلاس میں ہم دوبارہ اس کو تھوڑا سا اوور ویو کر کے، تاکہ کیونکہ آج بہت کم اسٹرینتھ تھی تو مے بی ہم اس کو 5 منٹ لگا کے یہ والا ٹاپک دوبارہ کر لیں گے. جو پیچھے ہم نے ایگزامپلس کی تھی وہ پھر وہ لوگ لیکچر کی ویڈیو دیکھ کے کور کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں اوکے.